نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، بلبل باغ مدینہ، معزز و مکرم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، ہم اور آپ اس وقت اس بابرکت محفل میں ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر سننے اور سنانے کے لیے حاضر ہیں، اور وہ ٹاپک ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد اصلی کیا ہے۔ اگر میں لوگوں سے پوچھوں تو ایک جواب تقریباً لوگوں کی طرف سے ملے گا، چاہے وہ دانشور ہوں دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے، تو یہی جواب ملے گا کہ اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تخلیق انسانی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، لیکن اس بندگی رب کی طرف اگر ہم آج کی دنیا کی انسان کی زندگی کا جائزہ لیں تو کتنے تعجب کی بات ہے کہ اتنا زیادہ جاننے والا بندہ اور کامن سینس رکھنے والا بندہ کہ ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، لیکن یہ جان کر کے بھی پھر بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ ہم اگر معاشرے کا جائزہ لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زندگی کتنی عبادت میں اور کتنی غفلت میں گزرتی ہے۔ تو میکزیمم ہماری لائف کو اگر ہم دیکھیں، احتساب کریں، تو ہماری لائف کا میکزیمم پیریڈ اللہ کی بندگی سے غفلت میں گزرتا ہے۔ اور میں بھی پاسبل کہ آپ میں سے بہت ساروں کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ شاید میرے کہنے کا مقصد یہ ہے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ۔ تو میں آپ سے ایک چیز عرض کروں کہ اللہ نے جس بندگی کا حکم دیا ہے اور جس پرپس کے لیے ہمیں پیدا کیا، وہ صرف اتنا نہیں ہے۔ مفہوم عبادت کو سمجھنا ضروری ہے۔ عبادت کا مفہوم بہت بڑا ہے، اور اگر اس مفہوم کو شارٹ کے اندر میں سمجھانا چاہوں تو بہت آسانی سے سمجھا سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے
ہر وہ جائز کام جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہو وہ عبادت ہے۔ آپ تجارت کریں قانون الہی کے مطابق، آپ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں قانون الہی کے مطابق، قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، بلکہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر کوئی کسی انسان سے، کسی مسلمان سے مسکرا کر کے ملے، اس پر بھی اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اسی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ انسان صرف مسجد ہی میں نہیں رہتا، انسان بازار میں بھی تو جاتا ہے، اسے وہاں بھی چلنا ہے، تجارت کے لیے جانا ہے، خریداری کے لیے جانا ہے، تو کتنی پیاری بات فرمایا راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ کہیں بھی اسلام نے ایسا نہیں رکھا کہ آپ جو ہے اللہ کی عبادت کے اندر مصروف نہیں رہ سکتے۔ آپ اگر اپنی بیوی کے منہ میں حلال کا لقمہ رکھتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، کسی سے مسکرا کر ملتے ہیں یہ بھی عبادت ہے، کسی کو اللہ کے لیے کچھ دیتے ہیں، کسی کو منع بھی کرتے ہیں، منع کرنا بھی عبادت ہے، محبت رکھنا بھی عبادت ہے اور دشمنی رکھنا بھی عبادت ہے، اس لیے کہ اللہ کے دشمن سے دشمنی رکھنا اور اللہ کے چاہنے والے سے چاہت رکھنا، محبت رکھنا، یہ بھی عبادت ہے۔ بڑا وسیع مفہوم ہے عبادت کا۔ اب آئیے میں ایک نئے انداز سے آپ کو زندگی کا مقصد سمجھانا چاہوں گا۔ بظاہر آپ یہ سمجھتے ہوں گے یہ خطبہ آتے ہیں، لیکچرر آتے ہیں، موٹیویٹر آتے ہیں، آدھا پونا گھنٹہ آتے ہیں، نہ سنا کر چلے جاتے ہیں، لیکن آپ یقین مانیں آپ کے دماغ اور دل کو درست کرنے کے لیے صرف آدھے گھنٹے کی ضرورت نہیں ہوتی، کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد ان چیزوں کو تلاش کر کے آپ تک پہنچانا ہوتا ہے جن سے دل بھی صاف ہو اور دماغ بھی صاف ہو۔ اس کو سمجھ لیں آپ بہت اچھی طریقے سے سمجھے اللہ نے موت اور زندگی کو کیوں پیدا کیا۔ یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا پرپز آف لائف عبادت ہے، لیکن اللہ نے زندگی کیوں پیدا کی، یعنی ہمیں جو زندگی عطا کی، اس زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، اور پھر اس زندگی کے بعد ہمیں موت آ جاتی ہے تو یہ موت کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ یار ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک چھوٹا سا سوال، اللہ کتنا مہربان ہے، ماں کے پیٹ سے ہمیں پالنا شروع کرتا ہے، وہاں بھی ہمیں روزی دے رہا ہے، ماں کے پیٹ میں ہم روزی پا رہے ہیں، پھر ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت کے پیش نظر اور ہمارا جو کریشن ہے، اللہ نے جس طریقے سے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمارے اسٹرکچر کے اعتبار سے کیا چیز ہم کھا سکیں گے یا ڈائجسٹ کر سکیں گے، اسی اعتبار سے اس نے غذا بھی رکھی۔ یہ نہیں کہ ہم پیدا ہوئے تو ٹانگ توڑنا شروع کر دیں اور کھانا شروع کر دیں، نہیں، دانت بھی نہیں ہمارے پاس اور پھر چل بھی نہیں سکتے، تو ماں کی گود میں 2 پستان میں اللہ نے دودھ پیدا کر دیا۔ میرے بندے تو غم نہ کر، میں رب ہوں، میں پالنے والا ہوں، میں صرف تجھے ہی نہیں پالتا، ساری مخلوق کو پالتا ہوں، اور مجھے پالنے کا انداز اور جس کو پالنا ہے اس کی ضرورتوں کو میں جانتا ہوں۔ آپ سوچیں ایک انسان کو اللہ پال رہا ہے، اس کو زندگی دیا ماں کی گود میں، پھر اس کے بعد بڑا کیا، اتنا کھلایا پلایا، پھر مار دیا۔ آپ سوچیں نا بھیا، آپ کوئی مکان بنائیں بڑی محنت کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ، اور پھر اس مکان کو بنانے میں کافی محنت کی آپ نے، کافی مشقت کی، اور سب کچھ کرنے کے بعد آپ اسے جو ہے وہ ڈھا دیں گے یا گرا دیں گے، ڈیمولیش کر دیں گے، تو آپ سوچیں تو پھر مکان بنایا کیوں تھا آپ نے؟ سمجھے؟ یہ سوال ہمارے مائنڈ میں ریز کرتا ہے، اللہ جب تجھے مارنا ہی تھا تو پیدا کیوں کیا؟
اور پیدا کیا تو مار کیوں رہا ہے؟ اسی کا جواب قرآن نے دیا ہے۔ اسی سے ہم اپنی پوری لائف کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ توجہ مکمل آپ کی رہے گی تو قرآن کی روشنی میں پرپز آپ کے سامنے اچھی طرح سے واضح ہوگا۔ اللہ نے فرمایا لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے۔ تو موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد ہمارا ایگزام ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، یہ دنیا جو ہے یہ ایگزام ہال ہے، اور ایگزام ہال میں ہمیشہ آدمی ٹینشن میں رہتا ہے، ہمیشہ ٹینشن میں، اور اس ٹینشن کی جگہ میں ہم سکون تلاش کر رہے ہیں۔ اس ٹینشن کی جگہ میں ہم سکون تلاش کر رہے ہیں۔ اگر یہ سکون کی جگہ ہوتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس دنیا کو قید خانہ نہ فرماتے۔ سرکار نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم دنیا میں بے قرار رہیں، بے چین رہیں، ہماری زندگی دنیا کے اندر بالکل غموں میں گزرتی رہے؟ تو میں ایک چیز آپ سے عرض کروں، اسے ذہن میں رکھیے گا، یہاں کا سکون زندگی میں اگر اس جملے کو آپ نے یاد رکھا بہت کام آئے گا۔ قدرت کی طرف سے پہلی بار میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، فوراً ابھی ہی ذہن میں یہ جملہ آیا ہے، اور وہ یہ ہے، جو یہ چاہتا ہو کہ اسے دنیا میں سکون ملے، اسے چاہیے کہ وہ آخرت کے سکون کی تیاری کرے، اس کے صدقے میں اللہ دنیا کا سکون بھی اسے عطا فرما دے گا۔ ساری بے قراری کی وجہ آخرت کے سکون کو بھول جانا ہے۔ میں نے اولیاء کی زندگی کا جب مطالعہ کیا تو دنیا میں بڑے سیٹسفائیڈ ہوتے تھے۔ میں نے سوچا یا اللہ، ان کے پاس ٹوٹا ہوا مکان ہے، ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے، اور پھر بھی وہ اتنے سیٹسفائیڈ، اتنے پرسکون، اور کسی بڑے سے بڑے کو دیکھ کر ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا۔ تو جواب ملا، نادان، ذرا ان کی سوچ تو پڑھ، یہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہاں کوئی بھی آئے پرماننٹ نہیں رہے گا، ایک دن یہاں سے جانا ہے، اور جہاں پرماننٹ رہنا ہے، عقل والا آدمی وہی ہے جو وہاں کے سکون کی کوشش کرتا ہے۔ تو پوری زندگی وہ اس میں لگا دیتے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، ہماری سوچ تو یہ کہ اگر کوئی بہت زیادہ دین پر عمل کرے تو ہم اسے بے وقوف سمجھتے ہیں، بڑے عجیب ہیں یار، ان کو کوئی دنیا کے بارے میں معلوم ہی نہیں، وہ عقل مند ہیں، کلیور ہیں، ہوشیار ہیں۔ تو ہم بھول گئے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، اللہ نے زندگی اور موت کو کیوں پیدا کیا، ریزن ہمیں نہیں معلوم۔ موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد ہمارا امتحان لینا ہے۔ اب اس کو میں آپ کو سمجھاؤں، پہلے موت کا ذکر کیا، پھر زندگی کا ذکر کیا۔ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، یہ نہیں کہ زندگی اور موت کو، یہ سمجھانے کے لیے کہ بندے زندگی پہلے نہیں ہے، پہلے موت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے زندگی ہے اور بعد میں موت، نہ، پہلے موت کو اللہ نے پیدا کیا پھر زندگی کو۔ اس کو قرآن نے مینشن کیا، کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، میں نے تم کو زندگی دی۔ تم مردہ تھے، کیا مطلب مردہ تھے؟ جب پیدا ہی نہیں تو مردہ کیسے؟ تو اب میں زندگی کو سمجھا دوں۔ زندگی دو چیزوں کے سنگم کا نام ہے۔ جسم اور روح کا جب ملاپ ہوتا ہے تو زندگی بنتی ہے، اور دونوں میں جدائی ہو جائے تو موت ہو جاتی ہے۔ کنتم امواتا، تم مردہ تھے، مطلب پہلے روح تو موجود تھی، جسم نہیں تھا، تو عالم ارواح کے اندر تمہاری روحیں موجود تھی، تم مردہ تھے، پھر تمہارے جسم کے اندر یہ روح آ گئی، تم زندہ ہو گئے، اور پھر اللہ فرماتا ہے ثم یمیتکم، پھر تمہیں مار دیا جائے گا، یعنی جسم اور روح میں جدائی ہو جائے گی، روح جسم سے نکل گئی۔ اب بھلے جسم ہمارا اتنا مشٹنڈا میرے جیسا ہو، لیکن ہم اس کو زندہ نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے۔
بلکہ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں اے انسان تو خود پر اتنا غرور کیوں کرتا ہے؟ تو اتنا کمزور ہے کہ پیدا ہوا تو خود سے غسل نہیں کر سکتا تھا، اور مرنے کے بعد بھی تو اتنا کمزور ہے کہ خود سے غسل نہیں کر سکتا۔ کوئی نہلائے تو بچپن میں تو نہاتا تھا، اور مرنے کے بعد تجھے کوئی نہلائے تو تیرا غسل ہوگا اور تو کفن پہنے گا۔ اس کے بعد بھی اتنا پراؤڈ نہیں۔ تو موت کو اللہ نے پہلے پیدا کیا، پھر اللہ نے زندگی کو پیدا کی، پھر پروردگار مارے گا، پھر پروردگار زندگی عطا فرمائے گا، ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ عز و جل ہمیں زندگی عطا فرمائے گا، اور پھر ہم میدان محشر میں ہوں گے، اور پھر اللہ عز و جل کی طرف ہم لوٹائے جائیں گے۔ تو موت پہلے ہے۔ تو ایک چیز جو سب سے پہلی ذہن کے اندر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس وقت دنیا میں ایگزام ہال کے اندر ہیں۔ اللہ نے زندگی دے کر ہمیں امتحان میں ڈالا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں ایگزامینر کوئی اور نہیں ہے، خود پروردگار ممتحن ہے، وہ ایگزام لے رہا ہے۔ اور کس طرح ایگزام لے رہا ہے بھئی؟ آپ دیکھیں نا، ایگزام ہال کے اندر CCTV لگائے جاتے ہیں تاکہ کوئی چیٹنگ نہ کرے۔ ایگزام ہال کے اندر بالکل الرٹ، کوئی کاپی تو نہیں کر رہا ہے، کوئی نقل تو نہیں مار رہا ہے۔ ہر طریقے سے انٹرنس سے پہلے، انٹری ہونے سے پہلے پوری طریقے سے اس کو چیک کر لیا جاتا ہے کہ کوئی موبائل کوئی چیز تو لے کر کے نہیں آیا، پھر ایگزام ہال کے اندر آتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کو دیکھنے کی جتنی طاقت دی ہے اس سے زیادہ وہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن میرے کریم نے فرما دیا اے ایگزام ہال میں یعنی دنیا میں آنے والے بندو، تم جاننا چاہتے ہو مجھ سے چھپ کر کچھ کرو گے؟ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ زمین اور آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو، اسے کسی جو ہے کیمرے کی ضرورت یا کسی اور کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کی شان یہ ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ بے شک وہ دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، وہ بھی اللہ سے چھپے ہوئے نہیں، وہ بھی اللہ سے چھپے ہوئے نہیں۔ تو ایگزام ہال کے اندر ہیں ہم۔ اس ایگزام ہال کے اندر ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ اللہ ایگزام لے۔ کس چیز کا ایگزام لے؟ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اتنا جان لینے کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ایگزام ہال کے اندر بھیجا اور یہ جاننا چاہتا ہے کہ کون نیک عمل کرتا ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جاننے کے باوجود بھی انسان نیک عمل کیوں نہیں کرتا؟ کیا ریزن ہے اس کا؟ بس اب یہ وہ چیز ہے جو میں آج آپ کو خاص طور پر سمجھانا چاہوں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک انسان اس زندگی میں، اس دنیا کے اندر کیسے زندگی گزارے، یہ زندگی گزارنے کے لیے وہ جو قدم اٹھاتا ہے نا، وہ اس کی سوچ کے مطابق اٹھاتا ہے۔ وہ پہلے مائنڈ سیٹ کرتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، جیسی اس کی سوچ بنتی ہے اس کے مطابق وہ اسٹیپ اٹھاتا ہے، وہ قدم اٹھاتا ہے۔ اب یہ سوچ کب بنتی ہے اور کہاں سے بنتی ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سوچ سب سے پہلے اگر کوئی بنانے والا ہوتا ہے، اس لیے کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا تو اتنا بلینک مائنڈ ہوتا ہے کہ اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی۔ یہ پیدا ہونے والا بچہ جو ہے اس کی سوچ بنانے والے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، وہ ماں باپ اس کی سوچ بناتے ہیں۔ اب وہ جیسی سوچ بنائیں گے، جیسا کہ کل قاری صاحب نے ایک پروگرام کے اندر البرکات اسکول میں جو پروگرام ہوا تھا اسکول کے اندر، اس میں بتایا قاری صاحب نے کہ ایک بچی جس کا ہم نے جو ہے وہ IQ ٹیسٹ لیا، تو بچی نے جو ہے کہا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، اور اس کے سب پیپرز وغیرہ اور اس کو جو مطلب چیک کیا گیا اس کی مینٹیلیٹی اور اس کے انٹریسٹ کو، تو پتہ چلا کہ وہ ڈاکٹر بننے کے لائق نہیں۔ تو اس سے پوچھا گیا بیٹی تمہاری پوزیشن تو ایسے کہ تم کامرس میں جا سکتی ہو،
لیکن تم جو ہے وہ ڈاکٹر بننے کی بات کر رہی ہو. تو اس نے فوراً اپنے باپ کو دیکھا. یعنی وہ بچی یہ بتانا چاہتی تھی میرا باپ چاہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ بچے کی سوچ جو بنتی ہے نا وہ پیرنٹس کی طرف سے بنتی ہے. پیرنٹس جیسی سوچ بنائے. اب پیرنٹس نے اگر سوچ اچھی بنائی اور پیرنٹس نے بچپن ہی سے اس کے دماغ کے اندر کچھ بات ڈالی تو اسی اعتبار سے اس کا گروتھ ہوگا. اسی طرح سے وہ بچہ بڑا ہونا شروع ہوگا. اپنا فیوچر اسی اینگل سے دیکھنا شروع کرے گا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ ہو یا میں خود اپنی بات بھی کر رہا ہوں, ہم نے اپنے بچوں کے لیے کتنا ٹائم دیا اور اس بچے کو پرپز آف لائف کتنا بتایا ہم نے. ایک میجر مسٹیک, اس لیے کہ میری عادت ہے میں زیادہ وقت نہیں لیتا ہوں خاص طور پر ان معزز حضرات کے پروگرام میں, اس لیے کہ مجھے کچھ بہت اہم باتیں بھی آپ کو بتانی. اس لیے میں زیادہ وقت لیے بغیر میں صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا, کیا ہم نے اپنے بچے کو جو بنانے کا پلان سیٹ کیا ہے یا جو بھی ہم نے سوچا ہے اس کے لیے ہم نے کیا قربانی دی, یا ہم نے اپنے بچے کے لیے کیا سوچا کہ ہمارا بچہ کیا بنے. میں ایک ایسا جملہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آپ کو کچھ یاد رہے یا نہ رہے, بچے کے سلسلے میں اتنا جملہ ضرور یاد رکھیے گا. ہم اپنے بچے کو سیلفش بنا رہے ہیں. آپ ہوں یا میں ہوں, بیٹا تجھے ڈاکٹر بننا ہے, بیٹا تجھے انجینئر بننا ہے. ان ماں باپ سے پوچھو کہ بیٹے کو انجینئر کیوں بنانا چاہتے ہو, ڈاکٹر کیوں بنانا چاہتے ہو. مال زیادہ لائے گا, اچھی لائف اس کی بنے گی. ہم بچپن ہی سے اس کے پیچھے اس طریقے کی جو ہے اس کی مینٹلٹی بناتے ہیں کہ وہ سیلفش بنے, وہ کمائے, وہ ہمارا خیال کرے, یہ کرے. اور یہ جملہ یاد رکھیے گا, بڑا تاریخی جملہ عرض کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ, صحابہ کی ٹریننگ اور ہماری ٹریننگ میں بڑا فرق ہے. حضور لوگوں کو تیار کرتے تھے خود کے لیے نہیں, مخلوق کے لیے, اور ہم تیار کر رہے ہیں خود کے لیے. فرد جب فرد کے لیے یعنی ایک شخص کے لیے تیار ہوگا تو اس کی زندگی سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچے گا. لیکن ایک شخص اگر سوسائٹی کے لیے تیار ہوگا, وہ شخص جب تک زندہ رہے گا اس کے گن گائے جاتے رہیں گے, مر جائے گا تب بھی اس کے گن گائے جاتے رہیں گے. ہم اپنے بچے کے ذہن میں بچپن ہی سے, ہم نے تو کبھی کبھی اپنے بچے کے اندر موجود صلاحیتوں کا گلا گھونٹ دیا. بیٹا یہ نہیں کرنا, کچھ کرنا چاہے ہم نہیں کرنے دیتے. کوئی اچھی چیز وہ کرنا چاہے, نہیں بیٹا, نہیں بیٹا. تو اس کے اندر جو قدرت نے صلاحیتیں رکھی ہیں ان ساری صلاحیتوں کا ہم گلا گھونٹ دیتے ہیں. اور ہم نے کبھی اپنے بچوں کے مائنڈ کے اندر یہ بات نہیں ڈالی کہ بچے تجھے سوشل ہونا ہے, تجھے خلق خدا کی خدمت کرنی ہے. تیرے ذہن کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ تو صرف اپنی ذات کے لیے نہیں جیے گا, تیرا جینا اللہ کے بندوں کی بھلائی کے لیے ہو, ان کے فائدے کے لیے ہو. اور بیٹا ہمیشہ یاد رکھنا, تیری ذات کسی کے لیے نقصان دینے والی نہ ہو, تیری ذات ہمیشہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والی ہو. اگر اس طریقے سے ہم نے بچے کو پرپز آف لائف بتایا تو یہی ہمارا بچہ ہماری آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنے گا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بچہ جب دوسروں کے دکھ کو نہیں دیکھ سکے گا تو ہمارے دکھ کو کہاں سے دیکھ سکے گا. لیکن ہم نے اس بچے کے ذہن میں یہ بات نہیں ڈالی. ایک چھوٹے سے اگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف کو لے لیجیے. اگر وہ چاہتے تو یزید نے تو آفر کیا تھا کہ آپ جہاں رہنا چاہیں, جہاں کی گورنری چاہیں میں دے دیتا ہوں, آپ لے لیجیے, جتنی دولت چاہیں آپ کے قدموں میں رکھ دیتا ہوں, آپ جو ہے صرف مجھے خلیفہ تسلیم کر لیں, میری بیعت قبول کر لیں. تو اتنا پرسنل بینیفٹ تو امام حسین کے سامنے تھا. لیکن پھر امام حسین نے جان کیوں دی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پرپس بتانا چاہتے تھے کہ اگر میں زندہ بھی رہا تو مجھے نوجوانان جنت کا سردار تو میرے نانا نے ڈکلیئر کر ہی دیا ہے, تو میں تو جنت میں چلا جاؤں گا. لیکن اگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا
تو تم یزید کے نقش قدم پر چل کر کے بہک جاؤ گے. میں جان دے کر تم کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتا ہوں. یہ وہ پرپس تھا لائف کا کہ آج صدیاں گزر گئیں، حسین زندہ ہیں، تاجدار کربلا زندہ ہیں. تو آپ اپنی بچوں کو، ہم اپنے بچوں کو سوشل بنائیں، ان کو بتائیں کہ سیلفش مت بننا. سیلفش اور سیلف لو دونوں میں فرق ہے. آج ہی قاری صاحب کو میں نے بتایا، پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن کچھ الفاظ ایسے بول دیتا ہوں. سیلفش اور سیلف لو دونوں میں بڑا فرق ہے. سیلفش اس کو کہتے ہیں جو اپنے فائدے کے لیے دوسرے کا نقصان کرے، اور سیلف لو اسے کہتے ہیں کہ اپنی ذات سے محبت کرے، یعنی اپنے جسم کا حق بھی ادا کرے، بیماری سے بچنے کا خیال کرے، ٹائم پر دوائی لے لے، ٹائم پر کھائے. تو یہ اگر کوئی کرتا ہے تو سیلف لو بری چیز نہیں ہے، سیلفش ہو جانا بری چیز ہے. لیکن اس کے آگے تھوڑا سا میں بتاؤں تو ویسٹرن مینٹلٹی اور اسلامک مینٹلٹی میں بڑا فرق ہے. ویسٹرن مینٹلٹی سیلفش کی ہے اور اسلامک مینٹلٹی سیکریفائس کی ہے. اسلام سیکریفائس کا جذبہ دیتا ہے اور ویسٹرن سیلفش کا. وہاں کے لوگ تو اتنے سیلفش ہیں کہ باپ بیٹے کے لیے اور بیٹا باپ کے لیے بھی ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر باپ بغیر انفارم کیے گھر پر بھی آ جائے تو بیٹا کہے گا سوری ابو آج میں آپ کو ٹائم نہیں دے سکتا، آپ جانا چاہیں تو بیک ہو جائیں، آپ نے مجھے پہلے بتایا نہیں تھا. یہ سچویشن ہے. خیر، تو پرپز آف لائف کو پہلے دو چیزوں کو سمجھیں. ایک چیز، پہلی چیز یاد رکھیے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے تو ہم ایگزام ہال کے اندر ہیں. وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ ہم کیسے کام کرتے ہیں، اور جیسا کام کریں گے اسی کے مطابق پرماننٹ ہمارا رزلٹ جو جنت کا ہے وہ ہمارے سامنے ہوگا. اچھا کام کیے تو جو پرماننٹ ٹھکانہ ہے اللہ وہ جنت بنا دے گا. اور اس ایگزام ہال کے اندر اگر اللہ نہ کرے ہم سے گناہ کے کام ہوئے یا برائیاں ہوئی تو ہمارا اینڈ بھی اور رزلٹ بھی اچھا نہیں ہوگا. اسی کو دوسری آیت میں اللہ نے مینشن کیا، کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ. یہاں دو مرتبہ آیا، ونبلوکم بھی آیا اور فتنہ بھی آیا. فتنے کے معنی بھی ایگزام ہے، اور نبلوکم ہم تمہارا امتحان لیں گے. کس چیز سے؟ بھلائی اور برائی سے. اللہ تمہیں چانس دے گا. چانس سے مراد تمہیں دولت دے گا. بہت اچھی طرح سے سمجھے، دولت دے گا، کیا کر رہے ہو، طاقت دے گا، کیا کر رہے ہو. وہ دیکھنا چاہتا ہے، حالانکہ وہ علیم و خبیر ہے، وہ جانتا ہے، وہ کسی چیز اس سے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں. لیکن یہ دیکھ کر تم کو کیا فیوچر میں رزلٹ تم کو دینا ہے اور تمہیں کیا مقام دینا ہے، اس کا تمہارے کام پر دار و مدار ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. اور پھر یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ سمجھ لینا کہ تم پرماننٹ رہنے والے نہیں ہو. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. تمہیں پلٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے. یہ بتا رہا ہے اللہ عز و جل کہ یہ دنیا تمہارے لیے خیر و شر کے امتحان کے لیے ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ مرو گے نہیں، تو کوئی ایسا نہیں کہ نہیں مرے گا. اور جب تم پلٹ کر آؤ گے تو تمہیں کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھو اپنا اعمال نامہ. ایسا نہیں کہ تم کو چھپا کر کے کوئی، تم سے کہا جائے گا پڑھو. اور پھر قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. دکھائے گا. یارہ کا لفظ آیا، یعنی ایک ایک ذرے برابر بھی تم نے نیکی کی، پروردگار فرمائے گا دیکھ لو بھئی یہ ہے نا، یہ گناہ تم نے کیا ہے نا، یہ بندے کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا ایکسپٹ کرنے کے علاوہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس حد تک ہمارے لیے ساری چیزیں ہیں تو ہمیں کتنا الرٹ رہنا چاہیے. ایگزام ہال کے اندر آدمی ہمیشہ الرٹ رہتا ہے کہ کوئی اس سے ایسی چیز نہ ہو جائے جس سے اس کا سال برباد ہو. توجہ چاہوں گا جملے پر. ایگزام ہال کے اندر آدمی اتنا الرٹ رہتا ہے کہ کوئی ایسی چیز، دیکھیں کتنی چیزوں کا خیال کرتا ہے آدمی ایگزام ہال میں. ٹائم کا خیال رکھتا ہے، اپنے سال بھر کی محنت کا خیال رکھتا ہے، چیٹنگ نہ کرے اس کا خیال رکھتا ہے
کسی سے بات نہ کرے اس کا خیال رکھتا ہے. آپ صرف ایگزام ہال کے بارے میں ایک سوچیں اور غور کریں تو ایک ایگزام ہال کے اندر انسان 2 چیزوں کے لیے محنت کرتا ہے: میرا سال برباد نہ ہو، میرا فیوچر خراب نہ ہو. کبھی ہم نے دنیا کو اس اینگل سے دیکھا کہ ہماری زندگی برباد نہ ہو اور ہماری آخرت برباد نہ ہو؟ نہیں، اسے سمجھنا چاہیے. اب آئیے میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں چند آپ کو ایڈوائس دوں گا. اپنی لائف کو پیسفل کس طریقے سے آپ گزاریں. پرپس تو آپ سمجھ گئے کہ ہم اس دنیا کے اندر ایگزام ہال کے اندر ہیں. ہمیں اچھائیاں ہی کرنی ہیں. برائی کریں گے تو ہمارے اعمال ہمیں اطمینان سے محروم کر دیں گے، نقصان میں گرفتار کریں گے، تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بن جائے گی اور پریشانیاں ہمارے استقبال کے لیے تیار رہیں گی. دوسرا جملہ آپ ذہن کے اندر رکھ دیں: جو شخص آخرت کو پرسکون بنانے کی محنت کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا خود بخود پرسکون بنا دیتا ہے. یہ جملہ بڑا تاریخی ہے، اس کو ذہن کے اندر محفوظ کر لیں. اب میں کچھ ایڈوائس دیتا ہوں جو آپ کی لائف کے اندر، جو روزمرہ کی زندگی میں ہے، کہ آپ اپنی لائف کو اسٹریس سے کیسے بچا سکتے ہیں اور اچھی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لائف میں کبھی بیوی، کبھی بچے، کبھی دوست، کبھی غریب، کبھی پریشان حال، تو اچھی لائف گزارنے کے لیے بے جا بغیر کسی وجہ سے وعدے نہ کریں. آپ پرومس نہ کریں. کبھی کبھی انسان جذبات میں آ کر پرومس کر دیتا ہے اور پھر رات بھر ٹینشن کے اندر رہتا ہے. نہیں، وہی وعدہ کریں جو آپ پورا کر سکتے ہیں. اس لیے جملہ یاد رکھیے گا: ٹوٹے ہوئے وعدے کی بنیاد پر وعدہ توڑنے والے کی شخصیت بھی ٹوٹ جایا کرتی ہے. جس شخص نے وعدہ توڑا، سمجھ لو وہ خود بھی ٹوٹ گیا. ذہن میں رکھیے جملے کو. جس شخص نے وعدہ توڑا اس کی شخصیت بھی ٹوٹ جاتی ہے. اس لیے کبھی بھی آپ، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ارشاد گرامی ہے: خوشی میں کسی سے وعدہ نہ کرو اور غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرو. یہ جملہ یاد رکھیے گا: خوشی میں کوئی وعدہ نہ کرو اور غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرو. اس لیے کہ آدمی خوشی میں بہت بڑے بڑے وعدے کر دیتا ہے، تیرے لیے چاند توڑ کے لے کے آؤں گا، اور گلاب توڑ کے لانے کی طاقت نہیں ہوتی. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو خوشی میں کوئی وعدے نہ کرو اور غصے کے اندر کوئی فیصلہ نہ کرو. جتنے طلاق واقع ہوتے ہیں وہ غصے کے اندر ہوتے ہیں. سمجھ. دوسری چیز، جب کسی سے کسی قسم کی ڈیلنگ کریں، میں آپ کو لائف کے پرپس بتا رہا ہوں، جب کسی سے کوئی ڈیلنگ کریں تو اپنی زبان کو صحیح طور پر استعمال کریں اور اچھی طریقے سے بات کریں. ڈیلنگ کے ٹائم پہ بات کیسی ہونی چاہیے؟ زبان کیسی ہونی چاہیے؟ اچھی ہونی چاہیے. اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نرم زبان رشتہ جوڑ دیتی ہے اور تلخ زبان رشتہ توڑ دیتی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے جس دکان کا سیلس مین بڑی نرمی سے بات کرتا ہے، اس کے گاہکوں کی تعداد آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جو میری طرح تھوڑا سا غصے میں بات کرتا ہے اس کی پوزیشن آپ دیکھ سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی زبان نرم ہے تو یہ نرم زبان رشتہ جوڑ دے گی، اور اگر آپ کی زبان کڑوی ہے تو یہ رشتہ توڑ دے گی. تیسری چیز، بہترین زندگی گزارنے کے لیے اور پرپز آف لائف کو سمجھنے کے لیے بدگمانی سے بچیں. کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں، بالکل گمان نہ کریں. ہو سکتا ہے آپ کا خیال غلط ہو، اس لیے کہ بدگمانی جو ہے نا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ بدگمانی سے انسان برائی میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور اللہ عز و جل کی نگاہوں کے اندر بدگمان جو ہوتا ہے اس کی قدر اور اس کی اہمیت گھٹ جایا کرتی ہے. خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
ظنوا للمؤمنین خیرا، مومنین کے لیے اچھے گمان کرو۔ مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آتا ہے، آپ میں سے بہت سارے انٹلیکچوئل ہیں، پروفیشنل ہیں، بزنس مین ہیں، مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ حضرت حسن بصری یا بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دریا کے کنارے پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا جو ایک عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، بازو میں بوتل بھی پڑی ہوئی ہے۔ دیکھ کر کے غصہ آیا کہ یار یہ آج کے نوجوان، اور دل ہی دل میں صرف اتنا سا خیال ہے کہ اس سے تو میں بہتر ہوں۔ یہ خیال اور یہ جملہ ذہن کے اندر گھومنے لگا، اور پھر دریا کی طرف دیکھا تو دریا میں موجیں اٹھ رہی تھی۔ ایک کشتی کے اندر 6 لوگ سوار تھے اور موجیں اٹھ رہی تھی، ان کی کشتی اپ ڈاؤن ہو رہی کہ اب ڈوبے گی تب ڈوبے گی۔ وہ نوجوان جو عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے فوراً دریا میں چھلانگ لگائی، جیسے تیسے 6 لوگوں کو بچا کر لے آیا۔ وہ جب دریا میں چھلانگ لگایا تو بایزید بستامی علیہ رحمہ سوچے کہ کیا یہ مرنے گیا ہے، کس لیے گیا ہے؟ دیکھا تو وہ 6 لوگوں کو بچا کے لے کر کے آیا، اور آ کر کے بایزید بستامی کو حیرت میں دیکھ کے کہتا ہے، بایزید ایک کو تو بچا لیتے، ایک کو تو بچا لیتے۔ اور اس کے بعد برجستہ اس نے کہا کہ بایزید یہ جو عورت جو بیٹھی ہوئی نہیں میری ماں ہے، اور جس بوتل میں تم شراب سمجھتے تھے اس میں پانی ہے۔ بایزید نے فوراً مٹی اٹھائی، اپنے سر پر ڈالی اور کہا تو خود کو بہتر سمجھتا ہے، تو اس سے تو یہ بہتر ہے۔ اسی وقت انہوں نے عہد کیا میں کبھی کسی کے بارے میں یہ اپنا مائنڈ نہیں بناؤں گا کہ میں اس سے بہتر ہوں، سب کو مجھ سے بہتر سمجھوں گا اور مانوں گا۔ بس یہ دل میں خیال آ گیا۔ تو اللہ والے تو جانتے تھے کہ اسٹیپ پر ایگزام ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے مسلمان کوئی ایگزام نہیں ہوگا، وہ جانتے تھے کہ ایگزام ہال کے اندر ہیں۔ ابھی انہوں نے یہ مائنڈ اپنا سیٹ کیا ہی تھا کہ تھوڑے سے آگے بڑھے تو ایک یہودی کتا لے کر کے آ رہا تھا، اپنے ساتھ کتا تھا۔ یہودی نے حضرت بایزید بستامی سے کہا بایزید میرا کتا بہتر ہے یا تم بہتر ہو؟ دیکھیں فوراً ایگزام ہوا، فوراً ایگزام کہ اب دیکھیں بایزید کیا جواب دیتے ہیں۔ فوراً ارشاد فرمایا اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہوا تو میں بہتر ہوں ورنہ تیرا کتا بہتر ہے۔ یہ ہے، ہم یہ سمجھیں، ہم ایگزام ہال کے اندر کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی گمان کر لیتے ہیں، کچھ بھی سوچ لیتے ہیں، تھوڑا سا ہم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہو سکتا ہے ہم جو سوچ رہے ہوں وہ چیز نہ ہو، کچھ اور معاملہ ہو۔ تو اسی لیے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر تعلقات استوار رکھنے اور اچھے رکھنے ہیں اور لائف کو پیسفل گزارنا ہے تو بدگمانی سے بچیں۔ تیسری چیز، آپ سوچیں گے یار یہ کیا کیا بتا رہے ہیں، کیا بتائیے بات آپ کے کام کی ہے کہ نہیں، پہلے ہی بتائیے، جو کہہ رہا ہوں سمجھ میں آ رہی ہے نا بات۔ اب ایک اور بات سمجھیں، جب کبھی دنیا میں آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو ایڈوائزر کی ضرورت ہوتی ہے، یا آپ کوئی آرگنائزیشن چلاتے ہیں تو ایڈوائزر ہوتے ہیں، کمپنی چلاتے ہیں ایڈوائزر ہوتے ہیں۔ تو اچھی زندگی کے لیے، پیسفل زندگی کے لیے چاہیے کہ مشورہ لیں، بحث نہ کریں۔ مشورہ لیں، بحث نہ کریں۔ سارا معاملہ بگڑتا ہے مشورہ جب بحث میں تبدیل ہو جائے، ارے نہیں میں کہتا ہوں وہ صحیح سے، ارے بھائی نہیں تو کیا، تو مشورہ لیں، بحث نہ کریں، اس لیے کہ بحث رشتوں کو کمزور کرتی ہے اور فاصلوں کو بڑھا دیتی ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، آپ اگر کسی سے مشورہ لے رہے ہیں تو مشورے کے ٹائم پر اسے آرگومنٹ نہ کریں، اپنی بات منوانے کی کوشش نہ کریں، اور اس پر ضد نہ کریں کہ میری ہی بات صحیح ہے۔ اگر آپ نے یہ مزاج رکھا، بحث کا مزاج رکھا، تو فرمایا گیا کہ اس سے رشتے بھی کمزور ہو جائیں گے اور فاصلے بھی بڑھ جائیں گے۔ آج ہمارے درمیان گروپ در گروپ در گروپ در گروپ جو بن جاتے ہیں، یہ مشورے کی وجہ سے نہیں، بحث کی وجہ سے بنتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ کل تک 2 پارٹنر ساتھ مل کر کے کام کرتے تھے، لیکن یہ مشورے کی بجائے جب بحث آ گئی، میں جو کہتا ہوں وہ سچ ہے، وہ جو میں کہتا ہوں، تو اس کی وجہ سے فاصلے بڑھ گئے، دشمن بن گئے۔ ایک اور چیز،
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشورے کے موقع پر کسی کا انداز آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، یار یہ تو ایسی بحث کر رہا ہے، ایسی باتیں کر رہا ہے، تو ایسے موقع پر آپ عجیب آدمی ہے یہ نہیں کریں. فرمایا گیا کہ اچھی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ایسے موقع پر خاموش رہیں، ایک دم چپ ہو جائیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آن دا اسپوٹ اسی موقع پر آپ جو ہے اظہار نہ کریں کہ تمہاری بات مجھے خراب لگ رہی ہے، اس وقت آپ خاموش رہیں، ایک دم خاموش رہیں، اپنے لہجے کو بھی نرم رکھیں، اس لیے کہ اس سے فائدہ یہ ہوگا. ہم تو دیکھتے ہیں الحمدللہ بہت ساری آرگنائزیشنز کے اندر ٹوٹی پھوٹی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آرگومنٹ اور بحث کے اندر اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد بڑا ٹینشن ہو جاتا ہے، بہت ساروں کی بات سمجھ میں نہیں آتی. ابھی ایک مشورہ ہمارے ایک ساتھی نے ہم کو دیا تھا، ہمیں 3-4 دن تک ان کا مشورہ سمجھ میں نہیں آیا، پھر اس کے بعد سمجھ میں آیا تو میں نے کچھ جواب دینے کی بجائے میں نے ان کے مشورے کے مطابق 2 کام میں نے بتا دیے کہ بھئی یہ کام کر لو. ان کو سیٹسفیکشن ہو گیا کہ یار چلو ہمارے مشورے کا بھی خیال رکھا گیا. یہ ہوتا ہے، یہ لائف کے اندر ہوتا ہے. رشتہ جوڑے رکھنے کی فکر کریں، جن جن چیزوں سے رشتہ ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے جذبات کو قابو میں رکھیں. کبھی کبھی بات کرتے وقت 2 چیزیں ہماری شخصیت کو اور ہمارے جینے کو اور ہماری زندگی کو برباد کر دیتی، ایک لہجہ اور ایک چہرہ. یاد رکھیے گا، بہت اہم بات بتا رہا ہوں. بات کرتے وقت، مشورہ کرتے وقت، گفتگو کرتے وقت 2 چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے معاملات کو خراب کر دیتی ہیں. وہ کون سی چیز؟ لہجہ اور چہرہ. آپ نے بات کرتے وقت اپنے جذبات کے اظہار کے موقع پر آپ کا لہجہ جہاں سخت آپ نے کیا معاملات خراب ہو گئے، اور لہجہ آپ کا سخت نہیں بھی تھا بس منہ ٹیڑھا کیے کہ ماں. اس لیے اس چیز کو بھی خیال رکھنا چاہیے. اس کی بنیاد پر میں جانتا ہوں بہت سارے فیملیز کے اندر ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جب دیکھو تب چہرہ بنائے رہتے ہیں، شوہر چہرہ بنائی رہتی ہے، عورت منہ بگاڑ لیتی ہے، اور نتیجتاً یہ اچھا خاصا ماحول جو ہے نا کبھی بگڑ جاتا ہے. اور کبھی کبھی تو ہم نے سنا ہے فیملیز سے کہ ایسا ہوتا ہے ہمارے شوہر جو ہے نا 2 تماچے مار دے وہ چل جائے گا، لیکن منہ تو نہ بنائے، کم سے کم عجیب چہرہ بناتے. تو اس بات کو خاص طور پر ذہن میں رکھیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیشہ وہی بات کریں جو دوسرے کے لیے مفید ہو. متنازع اور غیبت سے پرہیز کریں. بیٹھیں تو جھگڑے کی بات کر کے لے کر کے بیٹھ جانا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، اگر یہ کریں گے تو آپ یاد رکھیے گا آپ کی شخصیت لوگوں کی نظر سے گر جائے گی. یہ جملہ زندگی بھر یاد رکھیے گا. اگر آپ کی پہچان یہ بن گئی کہ اس سے جب بھی ملو تو صرف غیبت کے علاوہ کچھ نہیں کرتا اور جھگڑے کی بات ہی کرتا ہے، آپ نفع بخش نہیں ہیں، آپ کی شخصیت گر جائے گی. اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے لوگ ایسے جن میں بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں، تو شدید جب تک کہ ضرورت نہ ہو اس وقت تک کسی کی خامیوں کو ہائی لائٹ نہ کریں. مثال کے طور پر کسی لڑکے کا رشتہ آیا اور لڑکی والوں نے آپ سے پوچھ لیا، آپ اس لڑکے کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ ڈیمیج ہے، وہ بالکل دینے کے لائق نہیں ہے. اب وہ ضرورت ہے آپ کی کہ آپ سے جس نے مشورہ لیا ہے اسے آپ بتا دیں بھیا یہاں ہاتھ ڈالنے جیسا نہیں. ابھی مجھ سے کچھ دنوں پہلے قاری صاحب نے ایک بچی کے حوالے سے مشورہ مانگا تھا، اور ایسے شخص کے بارے میں اور ایسے شخص کے بچے کے بارے میں جو مجھ سے بہت کلوز ہیں، لیکن میں نے جو آن دا اسپوٹ جو بات تھی وہ میں نے بتا دی، قاری صاحب دیکھیے یہ آگے دیکھ لیجئے کیا کرنا ہے. تو اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں، جہاں بہت شدید ضرورت ہو وہیں پر آپ کسی کی خامیوں کو ہائی لائٹ کریں. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دل، اب جو بات عرض کر رہا ہوں سنیے گا. لوگوں کے دل کیسے جیتے جاتے ہیں؟ دل لفظوں سے نہیں احساسات سے جیتے جاتے ہیں. دل لفظوں سے نہیں احساسات، ایموشن.
اس سے دل جیتے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وہ بڑا عظیم ارشاد ہے۔ اگر کسی عورت کا بچہ مر جائے یا اس بچے کا اور اس عورت کا بچہ گم ہو جائے اور کوئی اس عورت کو تسلی کے جملے کہے، آپ فکر نہ کریں، گما ہوا بچہ مل جائے گا، یا بچے کا انتقال ہو گیا تو کہا اللہ اس بچے کو جنت عطا فرمائے، آپ کا بچہ آپ کی نجات کا سامان بن گیا، اور آپ نے کہتے وقت آپ کے احساسات کی مٹھاس بھی اس کے اندر ڈال دی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس تسلی دینے والے کو اللہ قیامت کے دن جنت کا لباس عطا فرمائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اب ایک بہت اہم بات ہے جہاں سے آپ کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے کبھی کبھی محبت کی بجائے نفرتیں جنم لینے لگتی ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بری نظر، سحر اور بہت ساری چیزوں کے آپ شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اپنی یا اپنی اولاد کی تعریف خود نہ کریں۔ یہ میں سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں۔ اپنی اور اپنی اولاد کی تعریف خود نہ کرے، میرا بیٹا یار میری پوزیشن ہے، نہ یہ بالکل نہ کریں۔ بس ایک آخری جملے پر میں اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جاتا ہوں، اور وہ یہ ہے، خوبیاں بتانے سے نہیں دکھانے سے دل جیتے جاتے ہیں۔ آپ اپنی خوبیاں 1000 بتائیں، اس بتانے سے لوگوں کا دل آپ نہیں جیت سکتے۔ جس میں خوبیاں ہیں وہ خوبیاں خود دیکھے گا آدمی تو وہ اس کا دل آپ جیت سکیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم جو کچھ مفید باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کی گئیں، آپ کو اس سے ضرور انشاءاللہ اس کے امپلیمنٹ پر، اس پر عمل کرنے پر انشاءاللہ العظیم آپ کو فائدہ نصیب ہوگا۔ بس اینڈ کرتے ہوئے میں بتا دوں، پرپز آف لائف کو اس طریقے سے سمجھیں، اس دنیا کے حوالے سے کہ ہم ایگزام ہال کے اندر ہیں، اور یہاں پر اللہ عز و جل نے ہمیں اور موت و زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ عز و جل ایگزام لے رہا ہے کہ ہم میں کون ہے جو سب سے اچھا عمل کرتا ہے، بہترین عمل کرتا ہے۔ یہ احسن بتا رہا ہے کہ خالی عمل کے لیے نہیں، بہترین عمل کے لیے اللہ عز و جل نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم بہترین عمل کیسے کر سکیں گے؟ وہ ہماری سوچ پر ڈیپینڈ ہے۔ ہمیں اپنی سوچ اور اپنے بچوں کی سوچ یہ بنانی ہے کہ تمہیں سیلف اپنے لیے نہیں جینا، تمہیں اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے جینا ہے، سوسائٹی کے لیے بینیفیشیل بننا ہے۔ اس ایم کے ساتھ اگر ہم نے اپنے بچوں کی سوچ بنائی تو یہ بچہ ہمارے لیے بھی مفید ہوگا، قوم کے لیے بھی مفید ہوگا، اور یہ بچہ کامیابی حاصل کرے گا۔ یہاں مجھے ایک سینٹنس یاد آ رہا ہے جسے آپ میں سے بہت سارے پروفیشنل ہیں اور بہت سارے ٹیچرز بھی ہوں گے اور لیکچرر بھی ہوں گے، تو میں ایک چیز بتا دوں، اور بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے۔ آپ ایجوکیشن اس لیے حاصل نہ کریں کہ نوکری کرنی ہے، جملہ یاد رکھیے گا۔ ایجوکیشن اس لیے حاصل نہ کریں کہ نوکری کرنی ہے، ورنہ ہوگا یہ کہ ایجوکیشن حاصل کرنے سے نوکر تو پیدا ہوں گے، رہبر پیدا نہیں ہو سکتے۔ ایجوکیشن حاصل کرنے سے سرونٹ تو پیدا ہو سکتے ہیں، لیڈر پیدا نہیں ہو سکتے۔ ایجوکیشن حاصل کرنے کا پرپس لیڈر بننا ہے، قوم کی رہنمائی کرنا ہے۔ اس پرپس کو آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، ہم نے جب سمجھ لیا کہ ہم ایگزام ہال کے اندر ہیں، کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، اس لیے کہ گناہ کرتے وقت انسان کی مینٹیلیٹی سب سے پہلی یہی ہوتی ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ اس وقت مائنڈ یہ سیٹ کریں، ارے بندہ تو ایگزام ہال میں ہے، خدا سے کہاں چھپ سکتا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو آپ کی زندگی اچھائیوں کی طرف ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے کچھ جو مفید مشورے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے، میں امید کرتا ہوں کہ ان مشوروں کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، اور پرپز آف لائف کو اچھی طریقے سے تھوڑی دیر میں جو کچھ میں سمجھا سکا آپ کو انشاءاللہ العظیم آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو اپنی زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، پرپز آف لائف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کے لیے بینیفیشیل بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ دنیا کا بھی سکون عطا فرمائے اور آخرت کا بھی سکون عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔